السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک روح کو چھو لینے والی داستان ہے جو مدینہ منورہ کی گلیوں میں بکھری ہوئی رحمت اور عنایت کی خوشبو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ شیخ اسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ میں ایک بزرگ کو جانتے تھے جن کا نام حاجی عبد الرحمن تھا۔ ایک دن میں ان کے پہلو میں بیٹھا تھا کہ وہ دل کی باتیں کھول کر بیان کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، میں کئی سال پہلے مدینہ ہجرت کر کے آیا تھا، صرف اس لیے کہ محبوب کے قریب رہ سکوں۔ میں نہ کوئی مال لے کر آیا تھا نہ دنیا کا کوئی سامان، میں نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ میں ٹوٹے ہوئے دل اور شدید تڑپ کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ میرا کبھی مدینہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر ایک سال وطن سے فون آیا کہ پاکستان میں ایک گھریلو مسئلہ درپیش ہے اور مجھے واپس آنا ہوگا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس سفر کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تم جانتے ہو میں نے کیا کیا؟ میں عین اسی جگہ آیا، ان مبارک دروازوں کے سامنے کھڑا ہوا اور مدد کے لیے دعا مانگی۔ میں نے صرف اتنا مانگا کہ تھوڑی سی گنجائش مل جائے تاکہ میں گھر جا سکوں اور پھر واپس آ جاؤں۔ میں روتا ہوا فقر اور عاجزی کے ساتھ ان مقدس دروازوں کے سامنے ٹوٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں، کچھ گھنٹے گزر گئے، میں سر جھکائے بیٹھا تھا کہ اچانک ایک ایسا آدمی آیا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ساتھ لے گیا۔ وہ مجھے ایک ٹریول آفس میں لے گیا، بالکل میری مرضی کے مطابق ٹکٹ بک کروائے اور ٹکٹ میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے میری حالت کا کیسے علم ہوا۔ اس نے بس درود شریف پڑھا اور کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہی حقیقت ہے جس کی گواہی امام بوسیری قصیدہ بردہ میں دیتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سخاوت کا ذکر کرتے ہیں جو ہر بیان سے بلند اور ہر مثال سے ماورا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دینا کوئی ایک یا دو بار کا عمل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک دائمی کیفیت تھی، اللہ پر کامل یقین اور دنیا کی کشش سے مکمل آزادی کا عکس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگے جانے سے پہلے عطا فرمایا، تنگی میں بھی دیتے رہے اور ہمیشہ دوسروں کے آرام کو اپنی راحت پر ترجیح دی۔ دلوں کو آپ کی طرف کھینچنے والی چیز صرف عطا نہیں تھی، بلکہ وہ نور رحمت، عزت اور شفقت تھا جس کے ساتھ وہ عطا کی جاتی تھی، یہاں تک کہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ایسی عظیم اور حسین سخاوت صرف تمام مخلوق میں سب سے افضل اور کامل ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہو سکتی ہے۔ اور آج 1500 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی اللہ کے حکم سے مدینہ کے میزبان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سخاوت کی جھلک دکھاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دلوں اور روحوں کو اللہ کی نعمتوں کی طرف خوشامدید کہتے ہیں۔ درود شریف ایک زندہ نسبت ہے۔ جو دل کثرت درود سے جڑ جاتا ہے اس کے لیے غیب کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ درود وہ کنجی ہے جو بند راستوں کو کھول دیتی ہے، وہ صدا ہے جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور وہ نور ہے جو فقر کو عزت، بے بسی کو سہارا اور آنسوؤں کو قبولیت میں بدل دیتا ہے۔ جو شخص اپنی حاجتوں، غموں اور تمناؤں کو درود کے ساتھ جوڑ دے، اس کے لیے مدد ایسے راستوں سے آتی ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔